کہ میرے سیدی اعلی حضرت اسی جزا اللہ ادوبہ بے بائی ختم النبوہ 15ویں جلد صفحہ 486 پڑھ. میرے اعلی حضرت فرماتے ہیں مولا علی سے پوچھا گیا آپ ذرا اپنا تعارف تو کروائیے. مولا علی فرماتے ہیں حل انا الا حسنات من حسنات ابی بکر، فرمایا میں علی ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہوں. کسی رافضی نو پوری تو نہیں ہے نا. یہاں میں برسبیل تذکرہ ایک بڑے اہم سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں، اور وہ سوال یہ ہے کہ پچھلے چند دنوں سے ایک ویڈیو جو ہے وہ بڑی وائرل ہے سوشل میڈیا کے اوپر. وہ مولوی غفران سیالوی صاحب کی ویڈیو ہے جس میں وہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا حوالہ دے کے، ان کی کتاب کا ریفرنسز دے کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مولا علی علیہ السلام جو ہیں جب ان سے پوچھا جاتا کہ آپ اپنا تعارف پیش کریں تو وہ کہا کرتے تھے مجھ سے کیا پوچھتے ہو کہ علی کیا ہے، علی کون ہے. علی تو ابو بکر صدیق کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کا نام ہے. یعنی یہ بات کر کے آگے پھر وہ کہہ رہے ہیں بھئی کسی رافضی کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے. اور احمد رضا خان بریلوی جو تھے وہ جو بد مذہب لوگ ہوتے تھے، بد عقیدہ لوگ ہوتے تھے، ان کے لیے بالکل بھی رعایت نہیں کرتے تھے. وہ ننگی تلوار تھے، وہ یہ تھے، وہ تھے. تو میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سنیت کو نقصان اس طرح کے لوگ پہنچا رہے ہیں، سنیت کو خارجیت کی طرف اور ناسبیت کی طرف دھکیل رہے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی گستاخی کے یہ راستے کھول رہے ہیں، دروازے کھول رہے ہیں، راہ ہموار کر رہے ہیں لوگوں کو. صحابہ کرام کی گستاخی کرنے کی یہ لوگ دعوت دے رہے ہیں، ان کو ایک دلیل فراہم کر رہے ہیں کہ آؤ بھائی گستاخی کرو. چونکہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں بھی دنیا بھر میں اگر صحابہ کرام کی گستاخی ہو رہی ہے، بے ادبی ہو رہی ہے، ان کے لیے اگر ہلکے جملے استعمال ہو رہے ہیں تو ان کے جو ذمہ دار ہیں وہ اس طرح کے ملا ملوانے ہیں کہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جس سے امت میں انتشار بھی پیدا ہوتا ہے اور لڑائی جھگڑے کا ماحول پیدا ہوتا ہے، اور اس طرح کی ان کی جو حرکات ہیں وہ امت مسلمہ کا جو امن ہے اس کو خراب کرتی ہیں. میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ ہرگز سنیت نہیں ہے جو یہ بات کر رہے ہیں. اگر یہ کہ بھئی وہ اللہ حضرت کی کتاب کا ہم نے حوالہ دیا، اللہ کے بندو جو کچھ کتاب میں لکھا ہو اس کو بیان کر دینا ایز اٹ یہ حق نہیں ہوتا. قرآن نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں کسی مسئلہ کی سمجھ نہ آئے تو جو ذکر والے ہیں، قرآن والے ہیں، فہم والے ہیں، شعور والے ہیں، ادراک والے ہیں، جو اللہ والے ہیں، جو اولیاء ہیں، جو اہل علم و دانش ہیں، ان سے جا کے رجوع کر لیا کرو، ان سے پوچھ لیا کرو تاکہ تم کو بتا دے. اگر غلطی ہو جائے تو اس پہ رجوع کر لیا کرو، توبہ کر لیا کرو، اپنی بات پہ ڈٹ نہ جایا کرو، اکڑ نہ جایا کرو. اس سے معاملات جو ہیں وہ خراب ہوتے ہیں. تو اگر بندہ کہ جو کتاب میں لکھا ہے میرا کیا قصور ہے، تو میں صرف پھر بخاری پڑھتا جاؤں گا اور آپ ان پہ فتوے نہ لگانا، کیونکہ جو بخاری میں لکھا ہوگا میں پڑھتا جاؤں گا اور میں کہتا جاؤں گا بھی میرا کیا قصور ہے، میرا کیا قصور ہے. یہ بالکل نہ سنیت ہے اور نہ ہی یہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی اسلام کی نوکری ہو رہی ہے، لوگ خدمت کر رہے ہیں، یہ کوئی اسلام کی خدمت ہے. یہ ان کی شیطنت ہے، یہ فتنہ ہے، یہ فساد ہے. اللہ کے بندو جو جس کا اہل ہے اس کو وہ مقام دو. تم تو صحابہ کی گستاخی کی راہ ہموار کر رہے ہو. تم ہو اصل میں گستاخ صحابہ، تم ہو جو لوگوں کو اس طرح کی باتیں کرتے ہو جو وہ ان کی اہلیت تھی نہیں. جب ان کے ساتھ منسوب کرتے ہو تو پھر آپ کے عمل کا رد عمل آتا ہے. تو انہوں نے کہا جی دیکھو کہ مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ علی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کون سی نیکی ہے؟ چلو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے آزاد کیا مال خرچ کر کے، تو حضرت بلال کہتے تھے کہ میں ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہوں. یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے، فہم میں بھی آتی ہے، ادراک میں بھی آتی ہے، شعور میں بھی آتی ہے، بات عقل کے خانے میں فٹ بھی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے. تو میں پوچھتا ہوں غفران سیالوی صاحب سے، مجھے بتائیں کہ مولا علی علیہ السلام پر حضرت ابو بکر صدیق کی کون سی نیکیاں ہیں؟ کیا انہوں نے مولا علی علیہ السلام کو اسلام کی دعوت دی تھی؟ کیا انہوں نے مولا علی علیہ السلام کو کلمہ پڑھایا تھا؟ کیا انہوں نے مولا علی علیہ السلام کو قرآن پڑھایا تھا؟ کیا انہوں نے مولا علی علیہ السلام کو حدیث پڑھائی تھی؟ کیا انہوں نے مولا علی علیہ السلام کو کوئی کھانا دیا تھا، کپڑے دیے تھے، نان و نفقہ پرووائڈ کیا تھا؟ مولا علی علیہ السلام کی انہوں نے کفالت کی تھی، پرورش کی تھی انہوں نے؟
مال خرچ کیا تھا. مولا علی علیہ السلام بے روزگار تھے, اگر اپنی فیکٹری میں کام دیا تھا انہوں نے؟ کیا مولا علی علیہ السلام کو کفار سے بچایا تھا انہوں نے؟ کیا مولا علی علیہ السلام کو جنگ بدر میں, احد میں, حنین میں, خیبر میں کفار سے بچایا تھا؟ کیا مولا علی علیہ السلام کو آپ نے عمر بن عبد ود سے بچایا تھا, احد کے طلحہ سے بچایا تھا, پھر مرحب سے بچایا تھا؟ بھئی کون سی ایسی نیکیاں ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق کی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کی بارے میں مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہوں؟ وہی کوئی عقل بھی ہوتی ہے, کوئی فہم بھی ہوتا ہے, کوئی ادراک بھی ہوتا ہے, کوئی شعور بھی ہوتا ہے. دور صدیقی ہو, دور فاروقی ہو, دور عثمانی ہو, ہر دور میں تو مولا علی علیہ السلام ان کی مدد کرتے رہے, مولا علی علیہ السلام ان پر نیکیاں کرتے رہے, ان کا حل کرتے رہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تو کہا کرتے تھے علی اگر آپ نہ ہوتے تو عمر ہی ہلاک ہو گیا ہوتا. تو دور صدیقی میں جب بھی کوئی مشکل آتی, مصیبت آتی, پریشانی آتی تو مولا علی علیہ السلام کے پاس آتے تھے. تو وہ کون سی غفران سیالوی صاحب نیکی ہے؟ آپ نے احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات کی تھی, میں حدیث مصطفیٰ آپ کو دوں گا, میں تو بتاؤں گا کہ حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں وہ مولا علی علیہ السلام کے چہرے کی زیارت کریں, ان کا چہرہ دیکھیں, تکیں تو حضرت ابو بکر صدیق کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے, نیکیاں ان کی بڑھتی ہیں, ان کے چہرے کو تکنے سے ان کی نیکیاں بڑھتی ہیں. مولا علی علیہ السلام تو سراپائے نیکی ہیں, ان کو تو دیکھنا نیکی ہے, ان کی زیارت نیکی ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ علی علیہ السلام کے چہرے کو ہم تکا کرتے تھے, اور ان کے چہرے کو تکنا حضور نے فرمایا تھا یہ نیکی ہے, یہ عبادت ہے. آپ کس طرف لے کے جا رہے ہیں امت کو؟ آپ شیعت کی ضد میں سنیت کو کیوں بدنام کر رہے ہیں؟ کیا شیب ابی طالب میں جو 3 سال مولا علی علیہ السلام محصور رہے تھے, حضرت ابو بکر ان کو پیچھے سے کھانا بیچتے رہے, پیچھے سے گندم بیچتے رہے, روٹیاں پکا کے بیچتے رہے, پانی بیچتے رہے؟ کون سی نیکی ہے؟ مجھے وہ ذکر تو بتائیں نا آپ کہ جو مولا علی علیہ السلام پہ, مولا علی علیہ السلام تو اس وقت بھی نمازی تھے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کا پتہ ہی نہیں تھا. اور یہ اعلیٰ حضرت کا آپ کو فتاوی رضویہ نظر نہیں آیا کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھنے والے صرف 2 تھے, ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور مولا علی علیہ السلام 7 سال پہلے نماز ادا کرتے رہے. تو نیکی آپ تب کسی کی بارے میں بات کریں کوئی نظر بھی آتی ہو. تو میں تو ایک بات کرنا چاہتا ہوں, یہ میری بات لکھ لیں, موٹے مارکر سے لکھ کے رکھ لیں یہ میری بات. جیسے میں نے پہلے کہا تھا جب بے خطا بے گناہ کے نعرے لگے تھے, میں نے کہا تھا آج اگر ان کو نہ روکا گیا تو باپ سے شروع ہوئے بیٹے کے دفاع پہ آئیں گے. آج دیکھو بیٹے کے دفاع مظفر شاہ کر رہا ہے, مفتی منیب الرحمان نے کیا ہے, آج بیٹے کے دفاع ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ اب اگلی بات میری لکھ لو, اگر آپ ان کو نہ روکیں گے, آج ان کا منہ بند نہ کریں گے تو یہ کل کو یہ بھی کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی حضرت ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے. لکھ لینا میری بات. اتنی بڑی جہالت, اتنا حسد, اتنا بغض, اتنا اناد, اتنا کینہ. بھائی جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا مقام اور مرتبہ ہے ان کو وہی مقام اور مرتبہ دو, ان کا جو مقام بنتا ہے. مولا علی علیہ السلام تو بچپن سے لے کے آقا علیہ السلام کا دفاع کرتے رہے. بچے جو راستے میں کانٹے بچھاتے تھے, پتھر پھینکتے تھے, مولا علی علیہ السلام چونکہ بچے تھے تو بڑے تو بچوں کو نہیں مار سکتے, آپ بچے ہو کے جا کے ان کا جواب دیا ہے, ہر طرح سے جواب دیا ہے. آپ نے تو اسلام کی خدمت کی ہے. دور صدیقی دیکھ لیں, فاروقی, عثمانی دیکھیں, کون سی نیکی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اس پر میں اتنے دلائل دے سکتا ہوں کہ انبار لگا سکتا ہوں. میں ویڈیو کو طویل کرنا نہیں چاہتا, مختصر اور جامع بات کرنا چاہتا ہوں. اچھا تم کہتے ہو نیکی ہے, ابھی پتا چل جاتا ہے کہ نیکی کیا ہے. امام احمد بن حنبل کی مسند, اس کی جلد نمبر 3 ہے, صفحہ نمبر 30 ہے, بیروت لبنان کا نسخہ ہے. مدارج النبوت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 235. اس کے علاوہ امام خازمی کی مناقب خازمی صفحہ نمبر 69 اور 70. اسی طرح امام شیخ ہمارے بڑے معروف ہے سلیمان حنفی, اور وہ قسطنطنیہ کے بہت بڑے مفتی تھے, شیخ تھے وہ, ان کی ینابی الموتہ صفحہ نمبر 65. غزوہ خندق میں ڈیٹیل نہیں دینا چاہ رہا, صرف آپ کو نیکی بتانے لگا ہوں آقا علیہ السلام کی حدیث سے. غزوہ خندق میں جب مولا علی علیہ السلام نے عمر بن عبد ود کا سر کاٹ دیا, جس طرح آ کے اس نے چیلنج کیا, ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا, میرے لیکچر موجود ہے آلریڈی. تو جب
عمر بن عبد ود کا سر کاٹ دیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں جملے ارشاد فرمائے. میرے آقا نے فرمایا یا علی ھذا ضربک افضل من الاعمال امتی الی یوم القیامہ. میرے آقا نے فرمایا اے علی تیرا یہ عمل، تیری یہ نیکی، تیرا یہ ایکٹ، تیری یہ ضرب ایک پلڑے میں اور میری ساری امت کی زندگی بھر کی ساری نیکیاں دوسرے پلڑے میں، اور تیرا یہ نیکی والا پلڑا جو ہے میری امت کی ساری نیکیوں سے بھاری اور وزنی ہے. یعنی ایک پلڑے میں مولا علی علیہ السلام کی ساری نیکیاں نہیں رکھی، مولا علی علیہ السلام کو نہیں رکھا. مولا علی علیہ السلام کی نظر میں جو چھوٹا سا عمل ہے اس ایک نیکی کو رکھا ہے، اور دوسرے پلڑے میں سارے صحابہ کرام کی نیکیاں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم سے لے کے آخری امتی تک جو آقا علیہ السلام کا قیامت تک آنے والا ہے، ساری نیکیاں دوسرے پلڑے میں، اور کہا علی تیری ایک ہی نیکی میری امت کی ساری نیکیوں سے بھاری اور افضل ہے. مولوی جی غفران سیالوی صاحب، مولا علی کی ایک نیکی پہ ساری کائنات کی نیکیاں تل گئی ہیں. مولا علی علیہ السلام کی ایک نیکی پھر بھی بھاری اور افضل ہے. ایک روایت، اور دوسری روایت میں الفاظ یہ ہیں لَمُبَارَزَةُ علی ابن ابی طالب علیہ السلام لے عمر ابن ود یوم الخندق افضل من عمل امتی الی یوم القیامہ. اس میں آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو عمر بن عبد ود کے ساتھ جنگ کی تھی میرے بھائی علی نے، اس عمل کو، اس نیکی کو میں اگر ایک پلڑے میں رکھوں، دوسرے پلڑے میں ساری امت کی نیکیاں رکھوں، تو یہ عمل جو ہے علی کا افضل اور اعلیٰ ہے. اور ایک مقام پہ آقا علیہ السلام کے الفاظ یہ ہیں، کیا فرمایا میرے آقا نے فرمایا ضربت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. اور اس مقام پہ فرمایا کہ علی تیرا یہ عمل ثقلین کی عبادت سے افضل اور اعلیٰ ہے. کون سا؟ جو عمر بن عبد ود کو قتل کیا ہے، واصل جہنم کیا ہے. آپ کون سی نیکی کی بات کرتے ہیں؟ انسان کو کچھ سوچنا چاہیے کہ کون سی سنیت کو ہم لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، ہم کون سی سنیت کا دفاع کر رہے ہیں. ہم تو صحابہ کی گستاخی اور بے ادبی کے راستے جو ہیں وہ ہموار کر رہے ہیں. اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں، جلدی وقت بچانا چاہتا ہوں تاکہ ویڈیو چھوٹی رہے. سوال کا جواب دے رہا ہوں میں آپ کو. اس کو حضرت عمر بن خطاب روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس حدیث کو امام ابن عساکر اپنی تاریخ دمشق الکبیر میں لے کے، جلد نمبر 45 ہے، 80 جلدوں پہ مشتمل یہ کتاب ہے آپ کی. حدیث کا انٹرنیشنل نمبر بتا رہا ہوں 9642. اسی حدیث کو امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں لے کے ہے، جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 32، بیروت لبنان کا نسخہ ہے. لسان المیزان میں حدیث موجود ہے، جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 330 ہے. ذخائر العقبہ میں صفحہ نمبر 99 ہے. اس کے علاوہ پھر امام ابن عساکر اپنی تاریخ دمشق الکبیر میں اس کی جلد نمبر 45 اور حدیث کا نمبر 9643 ہے، اوپر والی 42 یہ 43. اس کے علاوہ امام دارمی کی مسند الفردوس ہے، جلد نمبر 3 ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 5100، بیروت لبنان کا نسخہ ہے. حضرت عمر روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول لو ان السماوات السبع ودین فی کفت میزان ووضع ایمان علی فی کفت میزان لرجح بہا ایمان علی ابن ابی طالب. آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے میں نے سنا مولا علی علیہ السلام کے بارے میں فرما رہے تھے، اگر ساتوں آسمانوں کو ایک ترازو میں رکھ دیا جائے، ساتوں آسمانوں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اگر ان ترازو میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں علی تیرا ایمان رکھ دیا جائے، تو ساتوں آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے تیرے ایمان والا پلڑا پھر بھی بھاری ہوگا. ساری کائنات تیرے اس ایک عمل، ایک نیکی سے تول جائے گی، تو پھر بھی افضل اعلیٰ ہوگا. اور اگلی حدیث کے الفاظ یہ ہیں ان السماوات السبع والارضین السبع لو وضعتا فی کفۃ ثم وضع ایمان علی فی کفۃ میزان لرجع ایمان علی ابن ابی طالب. اس میں حضور فرما رہے کہ ساتوں زمینیں بھی، ساتوں آسمان بھی، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس پلڑے میں رکھا جائے، دوسرے پلڑے میں علی علیہ السلام کا ایمان رکھا جائے، تو علی علیہ السلام کے ایمان والا پلڑا جو ہے بھاری اور افضل ہوگا. اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں جس کو جنابی الموتا جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 60، بیروت لبنان کا نسخہ ہے. اس میں شیخ سلیمان حنفی لے کے آئے ہیں. اس کو امام زین العابدین علیہ السلام نے بھی روایت کیا کہ آقا علیہ السلام فرمائے انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول. پوری تسلسل کے ساتھ یہ روایت موجود ہے. اور آگے اس کو روایت کرتے ہیں
امام زین العابدین وہ کہتے کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے مجھے ارشاد فرمایا. مولا علی روایت کر رہے, مولا آگے چل رہا سلسلہ کہ یا ابا الحسن لو وضع ایمان الخلائق و اعمالهم فی کفۃ میزان و وضع عملک یوم احد علی کفۃ اخرى لرجع عملک علی جمیع ما عمل الخلائق. اس میں مولا علی علیہ السلام روایت کر رہے ہو, وہاں سے ان سے آگے امام زین العابدین کی طرف یہ سلسلہ جا رہا ہے. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے کہا یا ابو الحسن, امام علی علیہ السلام کی یہ کنیت ہے, اے ابو الحسن اگر جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے ان کے اعمال کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے, ساری مخلوق, ہائے 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 فرشتے بھی آگے, اس کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے, دوسرے پلڑے میں تیرا احد والا عمل رکھ دیا جائے, تو تیرا وہ عمل جو ہے وہ ساری مخلوق کی نیکیوں سے اعمال سے باری اور اعلیٰ ہے, افضل ہے. میں یہاں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام کی نیکیاں, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے, اس کو محب طبری ریاض النظرہ میں لے کے آئے کہ علی جتنی نیکیاں کائنات میں کوئی کما نہیں سکا, ایسی نیکیاں ہیں آپ کی. تو میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ شیعت کی ضد میں, حسد میں, بغض میں, اناد میں, کینہ میں, عداوت میں کس طرف سنیت کو لے کے جا رہے ہو, کیوں سنیت کو بدنام کر رہے ہو, کیوں سنیت کے ٹھیکیدار بن رہے ہو, اور اس طرح کی باتیں کر کر کے تم سنیت میں خارجیت, ناسبیت کو داخل کرنا چاہتے ہو. بلکہ میں بتانا چاہتا ہوں اگر اسی طرح تمہارا یہ عمل رہا, ایسے لوگوں کا, ایسے جہلاء کا عمل یہی رہا, تو لوگ سنیت سے متنفر ہو جائیں گے. میں آقا علیہ السلام کی حدیث پہ اوپر ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں واللہ باللہ تعالیٰ بے شمار اہل سنت مجھے کال کر کے کہتے ہیں علامہ صاحب آپ نے ہمارے عقیدے بچا لیے, ہم تو دوسری طرف جانے والے تھے, ہم تو کنورٹ ہونے والے تھے, لیکن آپ کے دلائل سن کے پتا چلا کہ سنیوں سے بڑھ کر کون اہل بیت سے محبت کرنے والا, ہمارے بزرگ تو سارا کچھ لکھ گئے ہیں. آپ جو سنیت کا نقشہ دے رہے ہیں, جو نقشہ آپ پیش کر رہے ہیں, اس سے تو ہمارے سینے ٹھنڈے ہو رہے ہیں, اور جب ان مولویوں کو سنتے ہیں تو ہم تو سنیت سے متنفر ہو جاتے ہیں. یہ تو ہمارے دلوں میں اہل بیت کی جو محبت ہے, جو مودت ہے, ان کو نکال رہے ہیں, کھینچ رہے ہیں, اور کوششیں کر رہے ہیں کسی طرح سے اہل بیت کے بالمقابل ان کو کوئی بندے مل جائیں. وہ نہیں ملیں گے. جو اہل بیت کا مقام ہے اہل بیت کو دو, جو صحابہ کا مقام ہے وہ صحابہ کا دو. اسی لیے کہ ہر ایک مسلک کے جو مقدسات ہیں ان کا احترام کیا جائے. وہ احترام تب ہوگا جب آپ بات پیار کے ساتھ ملانے کی بات, جوڑنے کی بات کریں گے, نفرتیں ختم کریں گے. اس طرح کی ڈنڈیاں مارنا جب چھوڑ دیں گے تو ختم ہو جائے گی یہ گستاخی, بے ادبی بھی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمت دے, توفیق دے کہ اصل سنیت لوگوں تک پہنچائیں, اہل بیت کی غلامی والی سنیت لوگوں تک پہنچائیں. حضور کے صحابہ کا ادب ہو, احترام ہو, تعظیم ہو. وما علیہ الا البلاغ المبین.